کہنا چاہتی ہوں. آج کی محفل اگلے جو 25 منٹ ہیں آئی ہوپ انشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے. ہمارا ایوری وینسڈے کا جو خاص مہمان ہے, رات کو دیر تک جاگنے والا مہمان, لکھتا بھی ہے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں, جناب ابصار عالم صاحب آج کے پروگرام میں ہوتے ہیں. اور آج کی محفل میں نہ صرف ابصار عالم بلکہ ابصار عالم کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں 2 اور جرنلسٹ بھی تشریف فرما ہیں. ابصار عالم صاحب السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں. لوکنگ گریٹ ایز آلویز. سوری, آئی سیڈ لوکنگ گریٹ ایز آلویز. تھینک یو سو مچ. اچھا, میں ابصار عالم صاحب ابھی آپ کا جب تعارف کرا رہی تھی اور جب آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, جب میں آپ کا ذکر کر رہی تھی, میرے ساتھ بڑے 2 ریناؤنڈ جرنلسٹ یہاں پر موجود ہیں, تو جب میں آپ کا ذکر کر رہی تھی تو میرا کہنے کا مقصد تھا کہ میری کوئی دیوار نہیں ہونی چاہیے. بھائی بہنوں کے درمیان یہ خون کے رشتے ہمیشہ رہیں گے. دوستوں کے درمیان دوستی نام ہی اس کا ہے کہ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ ایچ ادر, ایک دوسرے کی کمزوریوں کے ساتھ, ایک دوسرے کی محبتوں کے ساتھ, اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمیں دوستوں کو بھی قبول کرنا ہوگا. ابصار عالم صاحب سے میں بات کرتی ہوں, مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آئی ایم ویری ہیپی کہ آئی ہیو ابصار عالم صاحب. آپ کا تعارف کراتی چلوں. آئی ول شو یو ون پکچر اینڈ آئی ہوپ یو ول ریئلائز ہو دس. ریکگنائز کرنے کی کوشش کیجئے گا. سر آپ ادھر کیمرے کو دیکھیں. جی, کچھ پہچانا, ایک کو تو آپ کو پہچان لینا چاہیے. وقت بہت بدل گیا ہے, کافی گزر گیا ہے, تھوڑا بتا دیجیے گا. ایک ہے رانا سہیل صاحب, اور رانا سہیل تو ایک عرصے سے کینیڈا میں ہے, مگر جناب جلیل الرحمان صاحب پاکستان کے سینئر جرنلسٹ ہیں, جنہوں نے اچھے زمانوں میں تہران اور ایران کے ساتھ نیوز بھی دیں. جناب AFP کے ساتھ AFP کے ساتھ آپ منسلک تھے. آپ سر خود بات کیجئے گا. جی, میرا معزز مہمان ساتھ ہے. ابصار صاحب, میں دی نیوز میں رہا ہوں, دی نیوز انٹرنیشنل میں, وہاں پہ تقریباً 15 سال رہا ہوں, اور تقریباً 14-15 سال ایجنسی فرانس پریس لاہور پلس ریڈیو تہران اور ایران ٹی وی سحر, یہ بھی کوئی 15 سال کیا ہے. آپ کو پڑھتے رہے ہیں, آپ کو دیکھتے رہے ہیں, تو آپ کے ساتھ بالمشافہ شاید 1-2 بار ملاقات ہوئی ہے. وہ بھی شاید کوئی پروٹیسٹ تھا کسی اخبار کے خلاف کی حمایت میں. تو یو آر ویلکم, آپ سلامت رہیں, خوش رہیں. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں وہ. جی ابصار صاحب آپ کیا فرما رہے تھے؟ میں پوچھا آپ لاہور بیس تھے جلیل صاحب؟ باجی بھائی ان کا مائک ذرا چیک کر لیں. ذیشان اگر آپ آ کے ان کا مائک چیک کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. تھوڑا سا مائک اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے ابصار صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی؟ نہیں. جی رانا صاحب آ رہی آواز. جی السلام علیکم ابصار بھائی. میرے آپ سے 2 رشتے ہیں, یقیناً میں آپ سے ملا ہوا ہوں, لیکن آپ کو بھی نہیں یاد اور مجھے بھی نہیں یاد. جب انٹروڈکشن ہوا تو پتہ چلا آپ افتخار عالم کے چھوٹے بھائی ہیں. تو لگا ہی نہیں تھا. جی میں اچھا. جی تو افتخار عالم واز مائی فرینڈ. تو ہم اسلامیہ کالج میں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں. جی تو مجھے بہت بعد میں پتہ چلا یہاں کینیڈا آ کے. جی افتخار عالم اللہ کے پاس چلے گئے. جی مجھے پتہ ہے. جی مجھے, اور دوسرا میرا یہ ہے کہ سر میں دی نیوز لاہور میں 93 میں نے جوائن کیا تھا, پھر میں 2003 میں یہاں آ گیا تھا. میں اور جلیل صاحب دی نیوز میں, پھر نیشن میں, وہاں پہ کام کرتے رہے ہیں. اچھا, اب ہم چلتے ہیں آگے. سر آپ پیمرا کے ساتھ بھی رہے. میں سب سے پہلے تو آپ سے جب بات ہوتی ہے, تھوڑا سا ہم اس حوالے سے بات کریں گے کیونکہ جلیل الرحمان صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں. بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے پیمرا کے ساتھ گزارا, اور آج جب میں قوانین کی بات دیکھتی ہوں, ایک تو پاکستان کے ڈرامے جو حقائق دکھائے جا رہے ہیں, کہتے ہیں کہ بعض اوقات جیسا انسان خود ہوتا ہے, جو جیسی ہماری سوچ ہوتی ہے, تو ہمیں پورا معاشرہ ویسا نظر آ رہا ہوتا ہے. اس چیز پہ تو کوئی پابندی لگاتا نہیں. سربت کھوسٹ کی ایک فلم آئی جوائے لینڈ, ٹھیک ہے, حالانکہ میں نے اس فلم کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ دیکھا. میرا دل رویا بھی اس فلم کو دیکھنے کے بعد, اور وہ انوسینٹ فلم تھی کہ پیسے کی ہرس میں اور پیسہ کمانے کے چکر میں کس طرح سے اس فلم کو یا اس چیز کو, اس ایک ایونٹ کو یوٹیوب پہ ڈال دیا جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے, لائکس دینے کے لیے, اور وہ وائرل ہو جاتا ہے. اس فلم کو بلاک کر دیا الٹیمیٹلی سربت کھوسٹ نے.
اتنا اس پہ انویسٹ بھی کیا ہوا تھا, انہوں نے اس فلم کو یوٹیوب پہ ڈال دیا. یعنی ایک حقیقت ہے معاشرے کی, اس کو تو آپ دکھا نہیں سکتے, مگر آپ گندگی کے بیچ میں کوئی چیز بھی دکھا سکتے ہیں. اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دورے میں یار ہے ہمارے, اور جو چیز دکھائی جا رہی ہے ٹی وی چینل پہ جس کی آپ نے بات کی ہے, خاص طور پہ جو ڈراماز ہیں, یہ اس پہ بہت اعتراضات ہوتے ہیں, لیکن ظاہر پیمرا ایک حد تک ہی ان کے خلاف ایکشن کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. لیکن جو اسٹوری لائنز ہیں اور جو اسکرپٹ رائٹرز ہیں اور جو ٹی وی چینلز ہیں جو بنا رہے ہیں ڈرامہ, وہ سب ان کا بکتا ہے. یہ دیکھیں, ایک ہوتا ہے لوسٹ ڈینومینیٹر ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے, اس کے لیے کچھ چیزیں ٹی وی چینلز بناتے ہیں کہ جو ان کو دکھانی ہوتی ہے, جس سے انہوں نے ریٹنگ لینی ہوتی ہے اور پھر ان کے بیسس پہ اشتہارات لینے ہوتے ہیں. تو جو اس طرح کے ڈرامے ہوتے ہیں جو پھکڑ پن ہے, یا جو چربا سٹوریز جسے آپ کہتے ہیں, کہ ایک ہی طرح کا تھیم ہر جگہ ہر ڈرامے میں ہر ٹی وی چینل پہ نظر آ رہا ہے, وہ بھیڑ چال ہے, وہ چل پڑی ہے, اور اس پہ بات تو ہوتی رہتی ہے, لیکن قوانین کے ذریعے اس سے زیادہ شاید کچھ کیا نہیں جا سکتا. ہم نے کوشش کی تھی جب میں تھا پیمرا میں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان ٹرانسمیشنز بھی ہوتی تھی, اور اس میں سارا کچھ ہی ناچ گانا بھی چلتا تھا, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا. پھر وہ تھا کرائم شو ہوتے تھے, جو ایکچوئل کرائمز ہوئے ہوتے تھے ان پہ, جیسے ابھی ڈرامہ پچھلے دنوں آیا ہے نا جو موٹر وے ریپ کیس, جی حادثہ, تو اسی طرح کے حادثات سچ مچ اٹھا کے اس پہ ڈرامے تمام ٹی وی چینلز بناتے تھے, کرائم شوز ان کو کہتے تھے. تو اس پہ ہم نے پابندی لگائی, اور جو رمضان شوز تھے ان کے لیے ہم نے گائیڈ لائنز بنائی, مارننگ شوز کے لیے گائیڈ لائنز بنائی. مارننگ شوز میں بھی وہ مہندیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتا تھا, اور صبح ہی ناچ گانا شروع ہو جاتا تھا. لیکن دیکھیں ایک خاص حد سے آگے تو پھر ظاہر ہے قوانین بھی نہیں ہوتے, یہ تو سوسائٹی کو خود اور ان ڈراموں کی ریٹنگ آتی ہے تو یہ چل رہے ہیں نا. لوگ بھی ہمارے یہ مسئلہ کیوں پسند کر رہے ہیں, اس میں دیکھیں دو رائے ہیں ہمارے یہاں. ایک تو یہ کہ ٹھیک نہیں ہے, دوسرے جو ہے اس کو دیکھنے والے بھی بہت ہیں, تبھی تو کمال کی بات کی سر, گل ہی مک گئی اتنے ہی. میرا خیال ہے گل مکا دی ہے کہ جو ان کی ریٹنگ ہے تو اینڈ یوزر ہی ہے نا دیکھنے والا. جی بالکل. میرا آپ سے, اور میں جلیل الرحمان صاحب بھی ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا کہ کتنی پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں. آپ تو اگر پیمرا کے ساتھ تھے تو یقیناً ایز اے جرنلسٹ کالمز لکھتے رہے, معاشرے کو آپ نے دیکھا, مگر قانون کا پڑھنا, کیا کوئی گروپ آف پیپل اس کو رن کرتا ہے اور اٹس اے ون مین شو؟ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں اس میں ابصار صاحب, یہ میری گزارش ہے, آپ تو پیمرا میں رہے ہیں, چیئرمین رہے ہیں, یہ پیمرا لاز میں پرووائڈڈ ہے کہ دیر شیل بی اے بورڈ آف ڈائریکٹرس which is supposed to examine all content to be aired اور all material to be published. تو وہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے consisting of the professionals, the experts, تو وہ کسی بھی پرائیویٹ ٹی وی چینل نے یہ بورڈ نہیں بنایا ہوا, اور جو ایک مادر پزت آزادی ملی ہوئی ہے, جو مرضی آن ایئر کر دیں, جو مرضی شائع کر دیں. جی, تو یہاں بتائیے یہاں پہ آپ نے کوئی رول پلے کیا یا کوئی امپلیمنٹیشن کی, یا ڈو یو تھنک کہ آئندہ پیمرا میں کوئی ایسی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے آپ نے بڑا دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے میرا نہیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے میں آپ کی ایبسنس میں یہ تعریف ضرور کری تھی, حالانکہ اسکول آف تھاٹس کا ڈفرینس ہونے کے باوجود آئی ریسپیکٹ ہم اے لاٹ, اینڈ آئی جسٹ وانٹ, آپ نے میرا ساتھ دیا کہ یہ جو درمیان کی دیواریں ہیں ان کو ہمیں گرانا ہے کہیں نہ کہیں. آئی تھینک یو ویری مچ سر. جی سر آپ بتائیے. وہ رائٹ سائڈ پہ کہہ رہا تھا کہ میں تیاری کسی اور امتحان کی کر کے آیا تھا, اور فزکس کے پیپر میں بلا کے کیمسٹری کا دے دیا, پرچہ بدل گیا. اب لیکن ظاہر جواب تو دینا پڑے گا. جواب تو آپ کے پاس ہے نہیں, ہم جانتے ہیں. میں آپ سے ایک دفعہ میرے حال پروگرام میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ میں ویسٹرن سوسائٹی سے جس بات سے سب سے زیادہ امپریس ہوں
وہ یہ ہے کہ ویسٹرن سوسائٹی میں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں, سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں, دے گیو بیک ٹو دیئر اون سوسائٹیز. تو اس لیے وہاں کی سوسائٹیز نے بہت ترقی کی ہے اور وہاں لوگوں کے اندر حوصلہ اور سخاوت بہت ہے اس معاملے میں. تو میں یہ چیز سیکھی اور سیکھنا چاہیے, اچھی چیزیں دوسرے معاشروں سے بھی سیکھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بے انصاف معاشرے میں, اس ظالم معاشرے میں رہ کے بھی اگر مجھے کامیابی کو ملی ہے, میں کوئی بہت کامیاب انسان تو نہیں ہوں, لیکن میں بہت کروڑوں لوگوں سے, اس ملک کے کروڑوں لوگوں سے اللہ نے مجھے زیادہ نوازا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پہ. اس لیے میں سمجھتا تھا کہ مجھے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے بیک ٹو دا سوسائٹی. پیسہ تو میرے پاس نہیں تھا, میرے پاس اسکل تھی, تو اس میں نے اپنی پرائیویٹ سیکٹر کی جتنی اچھی جابس تھیں, میں 2 جابس کرتا تھا, میں بہت 7.7 ملین روپیز میں انکم ٹیکس صرف دیتا تھا اس سال, جس سال میں نے پیمرا جوائن کیا. میں نے سب چھوڑا, میں نے اپنی جتنی بھی پیشہ ورانہ زندگی میں اپنی عزت کمائی, جتنا پیسہ کمایا, سب میں چھوڑ کے میں پیمرا میں آیا, اس لیے کہ میری میڈیا سے محبت بہت ہے. میں بائی چوائس جرنلسٹ بنا تھا, لیکن ٹی وی چینل کے آنے کے بعد جو ٹی وی چینل نے اس معاشرے کے ساتھ کرنا شروع کیا نا, اس کی وجہ سے میں اور میرے جیسے بہت سارے لوگ وہ ڈسہارٹ ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیسی جرنلزم آ گئی ہے, تو یہ تو ہم نہیں کر پائیں گے یا یہ نہیں ہونی چاہیے. تو اسی وجہ سے کچھ لوگ چھوڑ گئے. طلعت بھی اس میں شامل ہے, نصرت جاوید ہے, میں ہوں, اور بہت سارے پرنٹ میڈیا کے لوگ آپ اگر یاد کرنا شروع کریں گے تو آئے لیکن چلے گئے, کیونکہ وہ اس کے جو ریکوائرمنٹ ہیں, جو کہ نیگیٹو ریکوائرمنٹس ہیں, ان پروفیشنل ریکوائرمنٹس ہیں, اس کو پورا نہیں اترتے تھے. تو میں نے سوچا کہ اگر میں پیمرا میں جوائن کروں اور میں کوشش کروں میڈیا کو تھوڑا بہتر کرنے کی, تو شاید میں کچھ کر سکوں. لیکن بدقسمتی سے میری ساری کوشش کے باوجود میں نے 2 سال وہاں لگائے, دن رات کام کیا, ہم نے بہت کچھ کیا, اور پیمرا کے لوگ آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں انکنڈیشنل, حالانکہ صرف 2 سال وہاں کام کیا, ورنہ کون پوچھتا ہے کسی کو, کوئی چلا جائے تو اسی لیے وہ پوچھتے ہیں کہ کام بہت کیا ہم نے. جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی نا, وہ انٹیلیجنس ایجنسیز تھی. ان کے فیوریٹ ٹی وی چینلز ہیں, ان کے فیوریٹ اینکرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان ٹی وی چینلز کو اور ان اینکرز کو کچھ نہ کہیں آپ. انٹیلیجنس ایجنسیز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو FIA, IB یا ISI, آپ بس انٹیلیجنس ایجنسیز سمجھ لیں, جو بھی جس کے پاس زیادہ طاقت ہوگی, جو کر سکتا ہے وہی کرتا ہے. تو ہاں صحیح ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. ISI اس کو نہیں, ISI کا نام بھی نہ لیجئے, اس کو وہ جو ایک ٹرم آج کل چل رہی ہے خلائی مخلوق کہہ لیں. خلائی مخلوق ہے, بہت پرانا دور ہو گیا سر, پرانا دور ہو گیا, P4 کی باتیں ہیں وہ. ٹھیک سر, کیری آن. اچھا, اس میں پھر ساتھ سے اب جو اخبارات تھے نا, اگر آپ سوچیں تو 4-5 جو بڑے گروپ تھے نیوز پیپر کے, وہ ٹریڈیشنل نیوز مین تھے, وہ خود صحافی تھے جنہوں نے اخبارات نکالے تھے, اس لیے ان کو صحافت کے بارے میں پتا تھا, ان کچھ ویلیوز تھیں. ظاہر آئیڈیل سچویشن تو تب بھی نہیں تھی, کچھ ویلیوز تھیں. لیکن جو ٹی وی جرنلزم ہے نا, یہ بڑے پیسے کی گیم ہے. ڈیپ پاکٹس والے لوگ جب آئے نا, تو ڈیپ پاکٹس والے وہ لوگ آئے جن کے پاس زیادہ تر کے پاس بلیک منی ہے, اور انہوں نے پیسہ ان بزنسز سے کمایا ہوا ہے, یا تو وہ بزنس انلیگل ہے یا انہوں نے ٹیکس. سر کینیڈا میں 2-4 بندے پکڑ کے دے دیں نا مجھے پاکستان کے, جن کے پاس آئی نیڈ دیم, کیونکہ یہاں 10 بندوں کی تنخواہ ہی نہیں پوری ہو رہی میرے سے. بہت ہیں یہاں پہ, تو آپ ان سے کریں بات, وہ تو آ جائیں گے. آئی ایم جسٹ کیڈنگ. کینیڈا از اے ویری فیئر کنٹری سر. میں آپ کو یہاں کے بارے میں, پریس کے بارے میں بتاتی ہوں. نیشنل پوسٹ نے جس دن زیلنسکی یہاں تھے, ویری نیکسٹ ڈے نیوز بریک کی, جس میں ایک نازی کو ہمارے وہاں بلایا گیا تھا, اور پھر یہ ٹھیک ٹھاک ہم نے بھی اس کو کور کیا, اور پھر ہمارے اسپیکر نے اس پہ اپولوجائز کیا. ویری نیکسٹ ڈے اسپیکر ہیڈ ٹو ریزائن. پرائم منسٹر کو انوالو کیا گیا, تو کیونکہ پورے کی پوری جو کیبنٹ ہے وہ اب ان کو بھی رسپانسبل کر رہی ہے. اور حالانکہ پرائم منسٹر کہتے ہیں مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا, ان کا آفس کہتا ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ مسٹر ہوننگ جو ہیں وہ وہاں پہ تشریف لا رہے ہیں, اور ان کو ہیرو کا نام دیا جائے گا. تو آج پرائم منسٹر آف کینیڈا نے بھی اپولوجائز کیا ہے کہ ایک نازی کو اکنالج کیا جانا واز اے مسٹیک. تو دس از اے بیوٹیفل کنٹری. اچھا, میں
آپ نے سوال آپ نے کیا تھا کہ جب آپ پیمرا میں تھے یا آج بھی جو پیمرا میں جو لوگ ہیں کیا یہاں پہ کوئی بورڈ آف ڈائریکٹرز یا اسی سوال کے جواب دینے. اچھا میں اس میں ایک اور اضافہ کرتا ہوں کہ ابصار صاحب آپ کے بارے میں تو یہ ہے کہ آپ ایک جانے پہچانے معروف صحافی ہیں. آپ کی اپائنٹمنٹ ایز اے چیئرمین سمجھ میں آتی ہے کہ ایک رائٹ پرسن آن دا رائٹ جاب آیا ہے, لیکن آپ کے نیچے ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز کنسسٹنگ آف ایکسپرٹس کہ جس کو قانون آتا ہو, آئین کا پتہ ہو, یہ پیمرا لا قوانین اس نے پڑھے ہوئے ہوں, اور تمام پرائیویٹ چینلز کے جو کنٹینٹ ہیں ان کے اوپر نگرانی رکھنے کے لیے, نظر رکھنے کے لیے کوئی سسٹم موجود ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے ہر ٹی وی چینل میں ہونا چاہیے, اور کسی پرائیویٹ جی یہ کہیں جگہ اسی کا جواب دے. تو وہ جو نیکسس بنا ہوا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا اور سیٹ مالکان کا اور اینکرز کا, وہ کچھ بھی نہیں ہونے دیتا, اور جو پسندیدہ ہیں اور ان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. پھر ان کو فنڈنگ بھی کی جاتی ہے ڈرامے بنانے کے لیے, ٹی وی فلم بنانے کے لیے. تو اس لیے وہ وہاں پہ قانون جو ہے اس کی عملداری نہیں ہوتی. جو آپ نے بات کی نا بورڈ کی, وہ ہوتا ہے ایڈیٹوریل کمیٹی, اس میں ٹی وی چینلز کے اندر ہوتی ہے, اور وہ مینڈیٹری ہے, ان پہ بائی لا وہ باؤنڈ ہیں بنائیں, اور وہ اس میں سے دیکھیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ تو لوز سی کمیٹی ہے, وہ تو لائیو بھی چیزیں چلی جاتی ہیں ایسی جو غلط ہے, نہیں جانی چاہیے, لیکن اب انہوں نے ڈیلے میکنزم لگانا شروع کیا. ہم نے اس پہ بہت سختی کی تھی, اور ہم نے ایڈیٹوریل بورڈ کے لیے بار بار ان کو لکھتے تھے کہ آپ بنائیں. اب اس میں یہ ہے کہ میں یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بعد جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا پاکستان میں پیمرا لاز کی امپلیمنٹیشن, اور میں سمجھتا ہوں فریڈم آف پریس جو ہے خطرے میں, وہ ان مالکان کی وجہ سے ہے. اور یہ کیونکہ یہ خود جو ٹی وی چینل کے مالکان ہیں کسی قانون پہ عمل نہیں کرنا چاہتے. مثلا اگر کسی اینکر نے یا کوئی خلاف ورزی کی ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی, تو ٹی وی چینل مالکان کو چاہیے نا کہ وہ خود اس کے خلاف ایکشن لے, جیسے ایڈیٹر اخبار کا رپورٹر کے خلاف ایکشن لیتا تھا اگر کوئی غلط خبر دیتا تھا. اب یہاں پہ پیمرا ہے اس کو سزا دینے کے لیے. اب ہوتا یہ ہے کہ اینکرز جو ہیں وہ لڑ پڑتے ہیں پیمرا سے اور کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ پہ آپ نے حملہ کر دیا, لیکن مالک پیچھے بیٹھا خاموشی سے یہ کام دیکھتا ہے اور انجوائے کرتا ہے. اس کو تو ریٹنگ آ رہی ہے نا اینکر سے, وہ ریٹنگ لے گا, وہ پیسے بنائے گا اس سے, اور لڑ رہے ہیں اینکر اور پیمرا. سر اس میں میری گزارش ہے کہ یہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے, رائٹ ٹو ایکسپریشن, اٹ از سبجیکٹ ٹو لا. سبجیکٹ ٹو لا یہ ہے کہ یہ فریڈم ہے کہ دیر شیل ناٹ بی اینی تھنگ وچ از اگینسٹ جوڈیشری, اگینسٹ اسلام, اگینسٹ آرمی. اب آپ دیکھیں آرمی کے خلاف سب کچھ چھپ رہا ہے, عدلیہ کے خلاف سب کچھ چھپ رہا ہے. وہ اس لیے چھپ رہا ہے نا, کو ریڈیو تہران پہ جاتا ہے اور یہاں والے بیٹ اٹھا لیتے ہیں. تو ابصار بھائی گزارش یہ ہے کہ ڈو یو تھنک دس لا شوڈ بی امینڈیڈ ان اے اپروپریٹ مینر بائی دی پریزنٹ رجیم اور دی نیکسٹ گورنمنٹ ٹو کم؟ لا تو امینڈ ہر وقت ہو سکتا ہے. بات دیکھیں میں نے پھر میں کہہ رہا ہوں بات اسٹیبلشمنٹ چاہے تو آپ نے فرمایا یہ مینڈیٹری ہے, میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ چاہیے. نہیں باجی بات یہ نہیں ہے, وہ بیٹھے ہیں ابصار صاحب پاکستان میں, جلیل صاحب نے جانا ہے پاکستان, میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کھل کے بات کیوں نہیں کرتے؟ اچھا اگلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں, میں ایک چھوٹا سا مجھے ایک بات صرف کر لیں. بات لا کی نہیں ہے جلیل صاحب, بات ہے امپلیمنٹیشن کی. ول پاور ہے نا اگر آپ کے پاس کہ آپ نے صحیح کام کرنا ہے تو آپ کر لیں گے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں جلدی سے کہ یو کے میں آپ دیکھیں کتنے پاکستانی ٹی وی چینلز پہ کروڑوں روپیہ جرمانہ ہوا, بند کر دیے گئے, بار بار بند کر دیے گئے, پابندیاں لگی ان پہ, اور پھر ان کے حق کے عزت کے دعوے دائر وہ الگ سے ہوئے, اس کی پیمنٹ انہوں نے الگ کی, وہ بینکرپٹ ہو گئے, بند کر دیے. آپ مجھے بتائیں آپ نے پاکستان میں یا انگلینڈ میں کہیں ایک بندے کو دیکھا ہے کہ احتجاج کیا ہو, یا کسی نے کوئی ٹویٹ ہی کیا ہو, یا کسی نے ویسے ہی مذمت کہیں پہ بیٹھ کے کر دی ہو؟ لیکن پاکستان میں پیمرا میکسیمم 10 لاکھ روپے جرمانہ کرتا ہے, میکسیمم کر سکتا ہے,
اور اس پہ اتنی گالیاں پڑتی ہیں اس کے خلاف ہو جاتے ہیں جو پیمرا کا چیئرمین ہو یا کوئی اور کوئی وہاں پہ جرت کرے لا کو امپلیمنٹ کرنے کی. وہی کیسز جن کے خلاف اسٹے آرڈر یہاں پہ کورٹ پیمرا اگر فیصلہ کرے تو کورٹ اسٹے آرڈر دے دیتی ہے. وہی کیسز, بالکل وہی باتیں, وہی ٹی وی چینل, وہی اینکر, وہی پروگرام. اس میں یو کے پہ وہ ٹی وی چینل بند ہو گیا اور کروڑوں پاؤنڈ انہوں نے جرمانہ ادا کیا. مگر نہیں سر, وہ اسی لیے تو پاکستان کے جو ٹی وی چینلز ہیں وہ کیا کرتے ہیں, یہ مجھے کل ہی کسی پولیٹیشین نے بتایا, اس نے کہا جی وہاں پہ پروگرام چلتا ہے, احتجاج کرتے ہیں پاکستانی. یہاں پاکستان کی کتنی پی ایف یو جے ہے, نیشنل پریس کلب ہے, یہاں پہ کتنے ہنگامے کرتے ہیں. وہ یو کے میں بند ہوتے ہیں تو یہاں یو کے ہائی کمیشن کے سامنے جا کے مظاہرے کریں نا کہ جی آپ نے کیوں ہماری فریڈم آف اسپیچ چھین لی. انہیں پتہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, ہم نے فیک نیوز دی ہے, ہم انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کر رہے ہیں جو قانون کی خلاف ورزی ہے. اس لیے وہاں کا قانون فوراً مانتے ہیں, یہاں کے قانون کو ٹھوکر نہیں. مگر پھر اب انہوں نے وہ چلاکی کر دی نا کہ وہ پاکستان کے لوگوں کو اکسانے کے لیے وہ خبر وہاں چلتی ہے, مگر وہی بیٹ جو ہے جب نارتھ امریکہ میں یا برطانیہ سائڈ پہ آتی ہے تو وہ خبریں وہ والی سینسر ہو جاتی ہیں. میرا سر آپ سے ایک سوال ہے, جناب میرے قابل احترام مجیب الرحمان شامی صاحب بھی نواز شریف صاحب کے بڑے قریب رہے, بہت قریب, اور ان کے قریب رہ کے انہوں نے کام کیا, مگر میں سنی سنائی بات نہیں کر رہی تھی. کہتے ہیں کہ انسان کا ظرف اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ بعض اوقات دشمن کو بھی اکنالج کرے. شامی صاحب کا میں ایک انٹرویو سن رہی تھی اور شامی صاحب نے فرمایا کہ میں بڑی حیران ہوں کہ عمران خان نے جیل میں کہا ہے کہ ہم اوکے اٹک جیل. میں ان کے منہ کے الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. جی وہ کیا کہیں, مجھے بتاؤ عمران خان کیا کہ I'm not okay. نو نہیں, انہوں نے آگے سنے کہ میں اوکے ہوں. دوسری بات یہ ہے, انہوں نے یہ کہا کہ نہ تو مجھے NRO کی ضرورت ہے, میں جیل میں ہوں, ٹھیک ہے, میں ہوں یہاں پہ, میں جب تک ہے میں برداشت کروں گا. نہ وہ ہاسپٹل جانے کا اس نے کہا, نہ دیکھیے جو ایک یہاں پہ رانا صاحب ہم کو اپنے شامی صاحب آپ کو پتا ہے کہ اینٹ کتے کا بیر ہے, میرے قابل احترام ہے. شامی صاحب سے میرا ڈبل رشتہ ہے, مظفر کے ابو کی وجہ سے بھی اور میرے والد صاحب کی وجہ سے, ٹھیک ہے. مظفر کی امی کو وہ بڑی بھابھی سمجھتے ہوئے ملنے کے لیے آیا بھی کرتے ہوتے تھے. میں شامی صاحب کی بہت عزت کرتی ہوں, مگر شامی صاحب نے اس بات کو اکنالج کیا کہ نہ اس نے کہا کہ مجھے ہسپتال کی ضرورت ہے, نہ اس نے بیماری کی بات کی ہے, اور اس نے کہا ٹھیک ہے. لیکن یہاں ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے, اب سر بھائی آپ کی اجازت سے آپ کو لائن پہ لیا ہوا, پھر پٹیشن کیوں فائل کی گئی تھی؟ اچھا اب دیکھیے جی, اس میں بتاتا ہوں. وہ پٹیشنر ہے, اس میں انہوں نے اپنی جو ڈیٹینشن ہے اس کو چیلنج کیا ہے. ہاں, اور دوسری بات ہے کہ جہاں تک عمران خان کے اسٹرانگ نروز کا تعلق ہے تو ہی از دی سیکنڈ پولیٹیشنز آف پاکستان آفٹر آصف علی زرداری. آصف علی زرداری کے نروز اتنے اسٹرانگ ہے کہ مجید نظامی مرحوم صاحب نے بھی ان کو خراج عقیدت پیش کیا تھا کہ انہوں نے جیل میں رہ کے ثابت قدمی سے, دیکھیں 10 سال کا عرصہ, 10 سال سارے بچے جیل میں اور سارے مقدمات میں بری. یہ ایک فرق دیکھیں آپ, یہ میں ابصار صاحب سے بھی پوچھوں گا. جی ابصار صاحب آپ بتائیں کہ ابصار صاحب یہ دیکھیں فرق کہ زرداری صاحب کے خلاف 7 ریفرنسز تھے بے نظیر بھٹو کے ساتھ. ان 7 ریفرنسز میں ان کو مجاز عدالت کمپیٹنٹ کورٹس نے بری کیا. نواز شریف کے ساتھ جتنے کیسز ہیں اس میں انہیں شاید ایک آدمی عدالت نے بری کیا ہو, باقی مقدمات میں بائی ورچو آف سم امینڈمنٹ انکارپوریٹڈ ان دا ریسنٹ پیریڈ وہ کیسز ختم ہوئے ہیں. تو یہ فرق ہے. اور دوسرا فرق عمران خان کا ہے کہ وہ جیل میں, انہوں کا آئی ایم کمفرٹیبل. اچھا اب وہ رانا صاحب, کیونکہ ہم میں سب کا کسی نہ کسی کا رجحان ہے, مجھے آئی لو رانا صاحب, ہی از مائی بردر, مگر دیکھیے صاحب اس بندے نے نہ تو یہ کہا ہے کہ میں چھڑ کے جانا ہے, نہ ٹھیک ہے جی بیٹھا ہے جیل, نہ یہ کہا ہے مجھے باہر بھیج دیں, لندن بھیج دیں, NRO بھی نہیں لیا, نہ وہ بیمار ہو کے ہسپتال گیا. ٹھیک ہے, آج عمران ریاض کی جو میں حالت دیکھتی ہوں, اور آپ کو پتہ ہے آج, اور میرا دل کرتا ہے ابصار بھائی آپ صحافی اس پیج کے اوپر آئیں. میں نے جب جلیل صاحب سے بھی پروگرام شروع کیا تھا تو میں نے تب بھی شیئر کیا تھا, منصور خان نے ایک بات کہی کہ میرا ریاض کے ساتھ, عمران ریاض کے ساتھ اختلافی پوائنٹ ہے, اور وہ آج بھی ہے, آئندہ بھی رہے گا. مگر میں نے جب اس کی سے گلے ملا
تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عمران ریاض نہیں تھا, یہ حالت ہے آج کی صحافت کی پاکستان میں. اور اگر اس کو لیش نہ کیا گیا, اگر یہ صورتحال انلیش رہی, تو کل کا ہر صحافی کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا جو عمران ریاض کے ساتھ کیا گیا. ڈو یو فیل اینی سمپتھی فار دیٹ؟ میں دیکھیے سمپتھی کی بات نہیں ہے, بات ہے اصول کی. اور مجھے افسوس اس بات پہ ہے ایز اے پاکستانی, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے زخم گن رہے ہیں ایک دوسرے کے, کہ اس کے زخم زیادہ لگے, اس کے کم لگے, اس نے زخموں کو زیادہ بہادری سے سہا, اس نے کم بہادری سے سہا. آئی وش کہ ہم شعوری طور پر ٹائم لمٹ ہی نہیں, اس کو تو میرا خیال ہے زخموں کا اندازہ بھی نہیں, جس نشے میں اس کو رکھا گیا ہوگا, یہ جو I'm wrong, it's my assumption. وہ دوسری بات کر رہے ہیں. صحافیوں کی بھی بات کروں, میں سیاستدانوں کی بھی بات کروں. جو بھی ابھی آپ ذکر کر رہے تھے نا کہ جیل میں فلانا رہنما اتنے عرصے رہا, فلانا اتنے عرصے رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ کاش ہم شعور کی اس منزل پہ ہوتے جہاں ہم ان تمام سیاسی لیڈروں کی کارکردگی زیر بحث لا رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں یار اس بندے نے ملک کو اتنی ترقی دی, اس کے دور میں جی ڈی پی گروتھ اتنی زیادہ تھی, اس کے دور میں ان امپلائمنٹ اتنی کم ہو گئی, اس کے دور میں خوشحالی بڑھ گئی. کاش ہم یہ ہوتے. لیکن دیکھیں ہماری بدقسمتی, دیکھیں ہم اس ملک کی ٹریجڈی دیکھیں کہ 75-76 سال بعد بھی ہم بیٹھے یہ گن رہے ہیں کہ وہ بندہ اتنے سال جیل میں رہا, دوسرا بندہ اتنے سال جیل میں رہا, وہ اتنا بہادر ہے, وہ کم بہادر ہے. نہیں چلے سر, اس کو بھی مختلف, کیونکہ نہیں کر رہا, میں آپ کو نہیں بلیم کر رہا. میں اگلا سوال کرتی ہوں, کیونکہ وہ ٹائم کا دورانیہ بھی تو ہے نا, آپ سال بھائی سمجھا کرو, میریاں بھی مجبوریاں سمجھ لیا کرو پراوا. میں اس کو اس اینگل سے لے لیتی ہوں. میں نے کل سوال کیا, ہمارے ساتھ نواب زادہ غضنفر گل صاحب تھے, یا قمر زمان کائرہ صاحب تو غصہ ہو گئے آخر میں آ کے, مگر میں آپ سے جو سوال کرتی ہوں وہ یہ کرتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم نے بڑے اتحاد بنائے, پی ڈی ایم بنایا, کبھی ہم نے کوئی اتحاد بنایا, کبھی ہم نے کوئی اتحاد بنایا, محترمہ بے نظیر 2 سال, پھر نواز شریف آ جاتے ہیں 3 سال, پھر نواز شریف کو نکلتے ہیں تو پھر محترمہ بے نظیر 2 سال کے لیے آ جاتی ہیں. یعنی ہم, اور آج کاکڑ صاحب, کل تک ان کا تعلق تھا, وہ ان کے ساتھ تھے, آج کاکڑ صاحب ہر بیان جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے, بیکاز ہی نیڈ دا پوزیشن, ہی جسٹ وانٹ ٹو بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ ہی نوز کہ ایوری تھنگ از انڈر ہز تھم نیل. حالت ان کی بھی اچھی نہیں ہونی, اگر اتنے پرائم منسٹر آج تک اپنا ٹینیور نہ پورا کر سکے تو بھائی جان یہ بھی نہیں پورا کر سکیں گے. اتنی جماعتیں بنی, کیا وجہ ہے کہ ایک جماعت نہیں بن سکی کہ سارے کے سارے پولیٹیشین اکٹھے ہو کے اس طاقت کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں, وہ طاقت جو کہ کسی بھی حکومت کو اپنا ٹینیور پورا نہیں کرنے دیتی؟ دیکھیں پھر وہ بات پھر ایک تنازع کی طرف چلی جائے گی. یہ بات آپ کی اصولی طور پہ ٹھیک ہے کہ ساری پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا ہو جانا چاہیے, اور ہو بھی گئی تھی. 2006 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, اس وقت ساری فورسز, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں بڑی جماعتیں تھیں, دونوں اکٹھی ہو گئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہیں کریں گے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا 2012 میں آپ کے ہم وطن پروفیسر علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تشریف لائے پاکستان, اور ان سے دھرنا شروع کروایا گیا بغیر کسی وجہ کے, اور اس وقت بھی تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھی اس بات پہ کہ ہم انتخابات کو ڈیلے نہیں ہونے دیں گے. اس میں اپوزیشن بھی تھی, اور اب مجھے یاد ہے نواز شریف کے گھر رائے گنج میں تمام جماعتیں جمع ہوئی تھیں, حکومت پیپلز پارٹی کی تھی, وفاقی حکومت, اور وہاں پہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا مشترکہ کہ طاہر القادری کسی سازش کے تحت آئے ہیں اور ہم انتخابات کو التوا میں نہیں ڈالنے دیں. تو وہ سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھیں اور وہ سمجھ رہی تھی کہ ہم آگے چل رہے ہیں. اسی لیے آصف علی زرداری صاحب نے بڑی کوشش کر کے, جو پہلے 2008 کے بعد جب وہ آئے ہیں اقتدار میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد, تو 5 سال اسمبلی کے پورے کروائے انہوں نے کھینچ تان کے, حالانکہ بڑے ان کے لیے پرابلم تھے. اور پھر انہوں نے یہ 2 وزیر اعظم چینج ہوئے تھے, 2 وزیر اعظم تو چینج ہو گئے, عدلیہ نے اپنا لچ تلا نا, لیکن انہوں نے اسمبلی کی مدت پوری کروا لی. اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا
نواز شریف کے ساتھ مل کے کہ ہم اگلی اسمبلی کی مدت بھی پوری کروائیں گے, جو کہ ہو گئی. اس میں بھی پھر 2 وزیر اعظم ہی آئے, اور پھر اس سے اگلی اسمبلی میں بھی 2 وزیر اعظم آئے. وہ تو میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. تو یہ جو اکٹھی ہوئی تھی نا پولیٹیکل فورسز, اس میں بدقسمتی سے نا پھر عمران خان صاحب نے اپنا الگ راستہ لے لیا, انہوں نے پاشا کا راستہ لے لیا. وہ پاشا اگر راستے پہ نہ چلتے نا اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ چلتے, ایون ابھی بھی اقتدار سے نکلنے کے بعد بھی وہ سیاسی وہ اپنے اپوزیشن لیڈر بن جاتے اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ ضرور قائم کر لیتے سیاسی جماعتوں سے اور اپنی لائن جو مرضی رکھتے. آج یہ حالت نہ ہوتی ملک کی, نہ ان کی پارٹی کی یہ حالت ہوتی, نہ ان لوگوں کی یہ حالت ہوتی. لیکن انہوں نے ایک ایسا راستہ چنا, ایسا جو ایک عقل مند سیاستدان نہیں چنتا, کیونکہ سیاستدانی جو ہوتی ہے نا وہ انقلاب نہیں ہوتا, وہ جہاد نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے کہ آرٹ آف پاسبلٹیز, کہ آپ کیا کچھ کر سکتے. لیکن ممکنات کا کھیل ہے یہ. تو ممکنات جو ہوتی نا اس میں وہ اپوزیشن لیڈر ہوتے, پنجاب کی حکومت ان کی ہوتی, کے پی کی حکومت ان کی ہوتی, آزاد کشمیر میں ان کی تھی, گلگت بلتستان میں ان کی تھی, بلوچستان کی آدھی حکومت ان کے پاس تھی, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے. وہ یہ نوبت نہیں آنی تھی. پھر شاید سیاسی جماعتیں پھر تو اب پتہ نہیں یہ موقع دوبارہ کب آئے گا. اب جتنی دشمنیاں پڑ گئی ہیں ضیاء الحق کے دور میں نا وہ 7 مہینے میں الیکشن ہوتے 7 سال الیکشن نہیں تھے ہوئے. رانا صاحب کا کچھ اچھا یہ ابصار بھائی یہ میں بات کرنا چاہ رہا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں آ رہے تھے, جس طرح یہ فوج کے ساتھ جس طرح یہ فوج کے ساتھ بار بار ایک پیج پہ جا رہے تھے, سیاستدانوں کے ساتھ ایک پیج پر یہ عمران خان ایک لیول پہ آنا چاہ رہے تھے, لیکن اس کو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ میں مس گائیڈ کیا گیا اور ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں ہونے دی گیا. اس چیز میں سبوتاژ کیا گیا کیونکہ جنرل صاحب جو تھے وہ صحافیوں سے جا کے ملتے تھے آئے دن. تو آپ نہیں, جب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ایک پیج پہ آنے کے لیے تیار تھے سیاستدانوں کے ساتھ, لیکن وہاں پر اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پر مس گائیڈ کیا اور ان سے کہا کہ آپ ادھر نہیں جانا, آپ کو ہم کنٹینیو کروائیں گے. اس میں کیا حقیقت ہے؟ اب سار اس کے ساتھ ہی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, ٹائم بھی کم ہے, ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا. یہ بتائیے کہ نیکسٹ گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی یا کر پائے گی؟ کیا نیکسٹ آئے گی؟ نہیں تو کیا ابصار عالم نہ ہو گئے, یہ جوچی ہو گئے. یہ دیکھیں نا 85 سے لے کے سن 2005-6 تک چلے جی سوال جواب لیتے ہیں. آپ جو اچھی ہوں گے آج کے بعد, جی بتائیے. صاحب پیشین کو مجھ سے کروانی چاہ رہے ہیں نا, تو میں پیشین کو نہیں کرتا, وہ شیخ رشید صاحب کرتے تھے, وہ آج کل ہو چکے ہیں. تو میں پیشین کو یہ نہیں کروں گا, میں غائب نہیں ہونا چاہتا. آپ تجزیہ بتا دیں اپنا کہ دیکھیں میں تجزیہ یہاں نہیں کیا جا سکتا. میری خواہش ہے جو پچھلے 15 سال میں نا, جو میرا انالیسز ہے, پچھلے 15 سال سے اس ملک میں 6 وزیر اعظم آئے, 7 میں آگے ہیں یہ مولانا کاکڑ صاحب, تو اور تیسرے 3 آرمی چیف نے بھگتا ہے پچھلے 15 سال. تو میں نہیں سمجھتا ایسے نہیں, ایسے ملک چلے گا نہیں. پچھلے 6 سال اور 3 مہینے سے مسلسل ہائیبریڈ نظام حکومت چل رہا ہے, اور آپ دیکھ لیں ان 6 سالوں میں کیا ملک کا حال ہو گیا. شاہد خاقان عباسی, عمران خان, پھر اس کے بعد شہباز شریف, اور اب یہ انوار الحق. یہ دیکھ لیں یہ 6 سال اور 3 مہینے بنتے ہیں. اچھا سر, مختصر سوال سر, 1 منٹ باقی, مختصر 1 منٹ باقی سر. جتنی لمبی کابینہ رکھی گئی ہے, جتنی لمبی کابینہ رکھی گئی ہے, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹینیو کریں گے یا یہ چھوڑ جائیں گے؟ نہیں, یہ میرا نہیں خیال کنٹینیو کر سکتے. جو گراؤنڈ ریالٹیز, میں پاکستان کی بات بتا رہا ہوں, حالات اچھے تو نہیں ہیں. یہ ان حالات کو کیسے بہتر کریں گے؟ پوری دنیا سے انویسٹمنٹ کیسے آئے گی اگر آپ کے پاس اس طرح کی حکومت چلتی رہی جس کا نہ آگے ہے کوئی پیچھے ہے؟ سر ایک چھوٹا سا سوال ہے سر, ایک چھوٹا سا, کوئی 6 سال کی, اب سار بھائی 6 سال کی آپ نے بات کر دی, اگلے 5 سال میں کون کتنے عرصے کے لیے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں, یہ بتا دیجیے. اگلے 5 سال دیکھیں, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن اگر اگلے 5 سال بھی ایسے چلانے ہیں جیسے پچھلے 6 سال چلائے ہیں نا, تو یقین مانیے ایسے نتائج نکلیں گے جو اب نکلے ہیں, اس سے برے نکلیں گے. حالات ہماری چھوڑ دیں. کیا وجہ, اور یہ منڈے کو میرا ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں جناب کرامت اللہ غوری صاحب تشریف لاتے ہیں. He brought something in my notice and I was surprised کہ اس وقت صاحب اختیار جتنے لوگ ہیں everybody is from بلوچستان. Is it کہ بلوچستان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا دھونے کے لیے ایسا ہوا ہے؟
या इज इट जस्ट बाय एक्सीडेंट? देखिए ये दोनों चीजें हो सकती हैं, इसमें इत्तेफाक भी है। काजी फाइज साहब का आना तो इत्तेफाक है, उन्होंने तो आना ही था, ये उनके टेन्योर इसी वक्त शुरू होना था, ये तो पिछले 10 साल से सबको पता था। लेकिन वजीर आजम और वजीर दाखिला जो हैं वो दोनों दोस्त भी हैं, और संजरानी साहब भी वहीं से जी, संजरानी साहब तो सेनेट चेयरमैन पहले से बने हुए हैं ना, और अगर मेरा ख्याल है बलूचिस्तान को कुछ इससे फायदा होता है, बेहतर महसूस करते हैं, कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा सौदा नहीं है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि ये हाइब्रिड निजाम तो नहीं चलेगा इस तरह, चाहे आप बलूचिस्तान से ले आए, सिंध से ले आए, जल हक ने सिंध से लाए थे ना जुनेजो साहब को, परवेज मुशर्रफ बलूचिस्तान से लाए थे मीर जफर जमाली को, दोनों नहीं चल सके। तो इसलिए ये ऐसे चल नहीं सकता काम जब जिसके नीचे पांव के नीचे जमीन ना हो। जो जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप होगी वो बलूचिस्तान को भी साथ लेके चलेगी। आसिफ अली जरदारी ने देख लेना, छोटे सूबों को साथ लेके चले ना, उसमें उनकी रिजल्टमेंट कम हुई थी ना, नवाज शरीफ ने भी यही किया, छोटे सूबों की रिजल्टमेंट कम हुई थी। लेकिन जब आप सियासतदानों के हाथ से इख्तियार छीन लेंगे और इंतजामी तरीके से मामलात को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, उसके नतीजे अच्छे नहीं निकलते। इसलिए बलूचिस्तान में हालात आज तक ठीक नहीं हो सके कि वहाँ की जो जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप है आप उसको ऊपर नहीं आने देते। ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप नजर आ रही है बलूचिस्तान से, ये जेन्युइन नहीं है, इनके पीछे हाथ है ताकतवर, इसलिए ये इन ओहदों पे हैं। इनको कहें जाके इलेक्शन लड़के देखें इनके कितनी सीटें मिलती हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जनाब अबसार आलम साहब, बड़ा आज आपका हौसला है, 1 versus 3, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। क्या मतलब 1 versus 3? नहीं बची, नहीं हमने तो फैक्ट्स बेस्ड बात की है, नहीं मगर वी आर ऑल डिफरेंट, वी आर ऑल, वी लव, वी आर पाकिस्तानीज। देखिए आरिफा साहबा, जलील साहब का शुक्रिया, राना सोहेल साहब का शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके सबसे, और ज्यादा मेरे ख्याल में लाइवली हुआ है ये, और राना सोहेल साहब तो मेरे आरिफा तो सड़ी हुई है, मतलब आप दो बहुत अच्छे हो, बहुत शुक्रिया, आई लव यू। नहीं आप ही की वजह से है ये रौनक, आप ही ने लगाई है, थैंक यू, आप ही ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अबसार भाई बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया अबसार भाई। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ पाकिस्तान के तमाम लोगों को, हम रिश्ते नहीं तोड़ सकते, हम दोस्तियां नहीं छोड़ सकते। मैं कल रात को हिस्ट्री पाकिस्तान की पढ़ रही थी, जब ब्रिटिशर्स आए थे ना, तो ब्रिटिशर्स ने यही चीज़ यूज़ की थी, एक को दूसरे के खिलाफ लड़ा दिया था, डोंट फाइट, डोंट एंड अप फाइटिंग, हमें कोई दरमियाना रास्ता निकालना, और इंशाल्लाह हम निकालेंगे। सर आपका शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, स्पॉन्सर्स को कवर करना जी जरूर, बहुत शुक्रिया।